بعد فضیلت الشیخ دکتور وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کا نام بدنام کرنے والوں اور میرا نام ان کے ساتھ جوڑ کر بدنام کرنے والوں، سنو، شیخ کے کہنے پر میں نے جمعیت رجسٹرڈ نہیں کیا، بلکہ جمعیت رجسٹریشن کرنے کے لیے ہم اپنے یہ تمام کام کو آگے کر کے شیخ تک ہر وہ چیز کی انفارمیشن رکھتا آیا ہوں۔ 2011 سے شیخ کے گھر پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا ہوں، تو ہر وہ چیز حیدرآباد کے حالات اور ہندوستان کے 19 اسٹیٹ میں جو میں جا چکا ہوں، حالات شیخ کے پاس سناتا رہتا ہوں کہ شیخ ہمارے ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی شان ہے اہل حدیثوں کے، الحمدللہ، جس کو اللہ نے سعودی نیشنلٹی دیا ہے الحمدللہ، اور وہ کعبۃ اللہ کے 10 اماموں میں سے 3 امام کعبہ کے استاد بنے بیٹھے ہیں الحمدللہ، مسجد النبوی کے ایک امام عبدالباری ثبیتی حفظہ اللہ کے استاد بنے بیٹھے ہیں شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ۔ ان کو انفارمیشن رہنا ہمارے ہندوستان کی بلکہ میں دیتا رہتا ہوں۔ تو 6 مارچ کے بعد میں نے شیخ کو کال لگایا، تاریخ بول رہا ہوں 20 مارچ 2016 کو میں نے شیخ کو کال لگایا اور تفصیل سنایا۔ تو شیخ نے کہا کیوں ایسا کرنے جا رہے آپ؟ شیخ نے مجھ سے کہا، مطلب کراس باتیں، کہ جو ہے اسی کو رہنے دیجئے وغیرہ، اور رجسٹرڈ جو ہے کیوں کرانا چاہتے؟ تو میں نے جب تفصیل پوری کھول کے اور وضاحت کے ساتھ سمجھایا، اور ہر وہ چیز سناتا آیا ہوں جو مجھ پر بھی ظلم ہوا وہ سب سناتا آیا ہوں، لیکن اب جامع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ مسجد کو رکائے یہ لوگ، تو تکلیف بڑی ہو گئی، اب تکلیف اور بڑھ گئی۔ تو میں نے شیخ کو سنایا، تو شیخ نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں اللہ آپ کے لیے خیر کا معاملہ کرے، اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو رجسٹرڈ کرا لیجئے۔ جی ہاں، اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات بول رہا ہوں، یہ سچی بات ہے، کیونکہ میرے پاس الحمدللہ دلیل موجود ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے شیخ محترم، میں ان کو تقوی پر پایا ہوں 2011 سے آج تک، میں جو بھی ان کو دیکھا ہوں، متقی آدمی ہیں۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جو رب نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 میں کہا، ان لوگوں میں سے میں ان کو مانتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ دیکھا ہوں انسان کا تقوی اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہوں۔ شیخ نے الحمدللہ جو کہا اس سے ہمت ملی الحمدللہ، لیکن شیخ کے کہنے پر ہی ہم نے یہ قدم اٹھایا، یہ کہنا غلط ہے، سمجھ لو اچھے سے۔ اس کے بعد ہم نے حیدرآباد جمعیت رجسٹریشن کے لیے نام جب چنے تو جنرل باڈی حیدرآباد کے اہل حدیثوں کی جو ہے وہ آگے آئی الحمدللہ، ہے بہت سارے لوگ ساتھ میں ہیں الحمدللہ۔ ہم نے حبیب عبدالقادر الحامد صاحب کو امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد چنا الحمدللہ، سب سے پہلے میں اور پھر کافی اور ساتھی لوگ بھی الحمدللہ۔ وہ نائب امیر رہ چکے تمہاری جمعیت کے 2009 میں، وہ نائب امیر جو 2009 میں تھے، آج ہم نے ان کو امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد بنائے ہیں الحمدللہ، جو قانونی طور پر ہے الحمدللہ۔ جب شہری جمعیت رجسٹرڈ کر دیے تو صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے طرف دماغ بڑھا کہ یہ لوگ یہ بھی رجسٹرڈ کرایا نہیں، ریکارڈ سسٹم میں دیکھے نہیں ملی، تو الحمدللہ کہ اب یہ لوگ ہمارے اوپر رہ کے جو ہے دباؤ ڈالیں گے، حیدرآباد میں جو ہے کام نہیں کرنے دیں گے، ہم صوبائی والے ہیں وغیرہ بولیں گے، لہذا صوبائی جمعیت بھی رجسٹرڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ساتھیوں کے ہمارے ذہن میں آئی، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا بھی رجسٹریشن کے لیے ہم انصاف کے ساتھ، ہاں، اور انصاف کے لیے کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ، آگے بول رہا ہوں کیا بولنا ہے۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے بولا گیا وغیرہ، جتنے بھی جو ہے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی جہنم سے ڈرنے والے چاپلوس لوگ نہیں تھے، ایسوں کے سامنے بات رکھی گئی، اور پھر جو ہے ایک عالم دین سے بھی بات کی گئی، لیکن وہ امیر کے عہدے پر نہیں آنا چاہے، بولے میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ میں ساتھ میں رہوں گا۔ تو اس کے بعد میرے ساتھیوں نے اور شیخ حبیب عبدالقادر الحامد صاحب نے خود کہا مجھے صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا امیر بننے کے لیے، لیکن میں نے کہا کہ میں چلکل گڑے کی مسجد اہل حدیث کا کچھ بھی نہیں بننا چاہ رہا ہوں، ایک عہدہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ممبر نہیں بننا چاہ رہا ہوں مسجد کا۔ شہری کے لیے دوڑ بھاگ کرے جو کچھ بھی کرنا تھا الحمدللہ، اس میں بھی ممبر بنو بولے، ناظم اعلیٰ بنو بولے، میں کچھ بھی نہیں بنا، ممبر تک نہیں بنا شہری جمعیت میں۔ آپ صوبائی کا امیر بنانے کی بات بول رہے ہیں میرے سے، میں دور گیا، بہت سارا جو ہے مجبور کیے، اصرار کیے، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے شیخ کے سامنے پھر تفصیل سناتا ہوں۔ اب میرے شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جمعیت اہل حدیث صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر کے لیے ہاں کر دیجئے، تب میں ہاں کر دوں گا، اگر وہ نہیں کہیں گے تو میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرے خیر خواہ ہے، میں جانتا ہوں الحمدللہ۔ میں جو ہے شیخ کو کال لگا، 43 منٹس کا کال وہ الحمدللہ، اور شیخ کو تفصیل جب سنایا تو شیخ نے تو پہلے کہا کہ حبیب عبدالقادر الحامد صاحب کو صوبائی جمعیت کا جو ہے امیر بنا دیجئے،
ان کو وہ بھی امیر بنا دیجئے. میں نے کہا شیخ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے استعفیٰ تیار ہے, بس میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اللہ کے لیے, سچائی پر تم لوگ دکھے, میں تمہاری تحقیق کر لیا, انشاءاللہ کوئی قابل آدمی آ جائے تو میں جو ہے استعفیٰ دے دوں گا. ایسا کہہ رہے وہ بندے, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو میں اہل سمجھ رہا ہوں اس عہدے کا, آپ لے لیجئے, میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں. وہ بندہ تو ایسا کہہ رہا ہے شیخ. میں نے جب شیخ وصی اللہ صاحب حفظہ اللہ سے کہا تو شیخ محترم وصی اللہ عباس حفظہ اللہ نے کہا جب اب مجبور کر رہے اور اب کوئی تیار نہیں ہو رہے, اور ایسا نہ ہو کہ اب ان کو معلوم ہو گیا شہری جمعیت رجسٹرڈ ہو گئی, جا کر وہ صوبہ ہی نہ کر دے, یہ آپ خود کہہ رہے ہیں. لہذا اب جب یہ تفصیل آپ سنا ہے تو بسم اللہ کہہ دیجئے صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر کے لیے. جب میں نے کہا, پھر شیخ نے مجھے بہت ساری دعائیں دیے اور میں نے صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر کے لیے الحمدللہ سگنیچر کر دیا. اور یہ کہا کہ سابقہ میں ربر سٹیمپ جو لوگ تھے میں ویسا نہیں بنوں گا, مطلب خود مختار رہوں گا انشاءاللہ, ڈیسیشن جو ہے لینے والا کسی بھی کام میں انشاءاللہ, اور وہ بھی علماء سے مشوروں کے ساتھ انشاءاللہ. یہ میں نے کہا. اور پھر اس پریس کانفرنس میں بھی میں نے کہا. وہ پریس کانفرنس جانے کے بعد بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بولنے لگے. میں اب آپ لوگ